کلپ نمبر 208۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 113 سے 115 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ ترجمہ، اور اے حبیب اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں ایک گروہ نے آپ کو صحیح فیصلہ کرنے سے ہٹانے کا ارادہ کیا تھا، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے تھے اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ لہمت طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کیا تھا۔ یہاں سابقہ واقعے کے اعتبار ہی سے کلام چل رہا ہے، چنانچہ فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے تم پر بڑا فضل فرمایا اور رحمت کی کہ تمہیں نبی معصوم بنایا اور رازوں پر مطلع فرمایا۔ اگر پروردگار عالم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معصوم نہ بنایا ہوتا اور آپ پر تمام علوم ظاہر نہ کر دیے ہوتے تو یہ آپ کو بہکا دیتے۔ یہاں بہکانے سے مراد دھوکہ دے کر غلط فیصلہ کروا لینا ہے۔ وہ لوگ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یہ تو اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا وبال انہی پر ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کی حفاظت ان کا رب عز و جل فرماتا ہے۔ نیز فرمایا کہ یہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے معصوم بنایا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور تمہیں وہ سب کچھ سکھا دیا جو تم نہ جانتے تھے۔ یہ آیت مبارکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم مدح پر مشتمل ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو دین کے امور، شریعت کے احکام اور غیب کے وہ علوم عطا فرما دیے جو آپ نہ جانتے تھے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما۔ ترجمہ، ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کے مشوروں میں جو صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں میں باہم صلح کرانے کا مشورہ کرے اور جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے تو اسے ان قریب ہم بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں۔ یہاں عام لوگوں کے حوالے سے بیان فرمایا گیا کہ ان کے زیادہ تر کلام اور مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، کیونکہ عوامی کلام زیادہ تر فضولیات پر مشتمل ہوتا ہے اور ان کے مشورے بے فائدہ مغز ماری پر مبنی ہوتے ہیں جن کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کے بجائے وہ لوگ جو آپس میں اچھے کاموں کے لیے کلام یا مشورہ کرتے ہیں، جیسے صدقہ دینے کا حکم دیتے ہیں یا لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں یا نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مشورے کرتے ہیں یا لوگوں میں صلح کروانے کے لیے مل بیٹھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے مشوروں میں خیر اور بھلائی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے، اچھے مشوروں پر اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ کام اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیے جائیں تب اجر عظیم ہے، ورنہ اگر ریاکاری کے لیے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے، خود کو بڑا لیڈر یا مصلح کہلوانے کے لیے، لوگوں میں عزت و شہرت و دولت حاصل کرنے کے لیے، نیک نامی کے لیے، بڑا عالم یا مبلغ یا متحرک کہلوانے کے لیے یہ عمل کیے تو سراسر تباہی اور خسارہ ہے۔
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ ترجمہ، اور جو اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو رسول کی مخالفت کرے۔ اس آیت میں دو چیزوں سے منع کیا گیا ہے جو حقیقت میں ایک ہیں۔ پہلی چیز کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جائز نہیں، اور دوسری بات کہ مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چلنا جائز نہیں، کیونکہ مسلمانوں کا راستہ اطاعت رسول کا راستہ ہے، تو اس سے ہٹنا اطاعت رسول سے ہٹنا ہوگا۔ مسلمانوں کا اجماع حجت اور دلیل ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کا اجماع و اتفاق حجت و دلیل ہے اور اس کی مخالفت جائز نہیں، جیسا کہ کتاب و سنت کی مخالفت جائز نہیں۔ نیز اس سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جماعت پر اللہ عز و جل کا ہاتھ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو اس گروہ سے جدا ہوا وہ جہنم میں گرا۔ اس سے واضح ہے کہ حق مذہب اہل سنت و جماعت ہے، کیونکہ یہی مسلمانوں کی اکثریت کا ہے اور یہی بڑی جماعت ہے۔